السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 فار کلاس 11، یعنی ہماری 11ویں کلاس کی جو عربی بک ہے جس کا نام ہے حدیقۃ الادب، اس کا ہم 7واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس السابع، 7واں سبق، من الاسوۃ الحسنہ۔ ٹھیک ہے، من کا مطلب ہے سے، اسوہ کا مطلب ہے نمونہ، سیمپل، حسنہ کا مطلب ہے بہترین۔ اسوہ حسنہ سے، اسوہ حسنہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے دنیا بھر کے لوگوں، تمہارے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے عبارت ہے مع اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کیسی تھی، کیسے اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے۔ چلو بھئی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مع ما اکرمہ اللہ، باوجود ہے کہ، مع کا مطلب ہے باوجود ہے کہ، اکرمہ اللہ بہ من الرسالہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت، نبوت دے کر عزت بخشی۔ اکرمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی، من الرسالہ، نبوت دے کر، والخلہ، خلہ خلیل سے ہے، دوست کو کہا جاتا ہے، جگری دوست کو۔ ٹھیک ہے، خلیل کا اصل مطلب ہے وہ دوست کہ جس کی محبت دل میں اس انداز سے اتر جائے کہ وہ دل سے باہر نکلنے کا کبھی نام ہی نہ لے، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی رسالت دے کر، والخلہ، اور دوستی دے کر، والاصطفاء، اور آپ کو منتخب کر کے سارے نبیوں میں عظیم، وغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری عزتیں اللہ پاک نے اپنے رسول کو بخشی، ان ساری عزتوں اور اعزازات کے باوجود۔ اعظم الناس اجتہادا فی العبادہ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ اجتہاد، کوشش کرنے والے تھے۔ اعظم، سب سے زیادہ، الناس، لوگ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوشش کرنے والے تھے۔ وحرصا علیہا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حرص رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف آپ کی طبیعت کھنچتی تھی۔ وولم بہا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ ٹھیک ہے، یقول مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نماز کے قیام میں کھڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدم سوج جاتے تھے، آپ اتنے لمبے لمبے راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، کسی نے آپ سے کہا ہوگا، وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں، تو پھر اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اگر اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو میں کیا اللہ کے احسانوں کا شکریہ ادا اللہ کی عبادت کر کے نہ کروں۔ تو وہی دیکھو، اس میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ بڑا میسیج ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس انداز سے عزتیں عطائیں فرمائی ہوتی ہیں، اسی انداز سے ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کے بعد جی ہم آگے چلیں گے مع الناس، یعنی اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی لوگوں کے ساتھ کیسی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، کانا علیہ الصلاۃ والسلام، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوسع الناس صدرن، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دل کے مالک تھے۔ اوسع، کشادہ، صدرن کا مطلب ہے دل، الناس کا مطلب ہے لوگ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دل کے مالک، یعنی آپ کا دل دریا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے دل کے مالک تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ حَرِيقَةً، اور آپ بہت زیادہ نرم خو تھے، عریقہ، طبیعت کے لحاظ سے، اور آپ طبیعت کے لحاظ سے بہت زیادہ نرم خو تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، اور آپ بہت زیادہ عزت دینے والے ہوتے تھے لوگوں کو۔
عشیرتاً مل جل کر رہنے میں، آپ مل جل کر رہنے میں لوگوں کو بہت زیادہ عزت دینے والے ہوتے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ وکانہ یمازح بین اصحابہ، وکانہ یمازح اصحابہ، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے صحابہ سے جوک کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ویخالطہم، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، گھل مل کر، جیسے کہتے ہیں نا بندہ گھل مل جاتا ہے، تو آپ کوئی امتیازی شان اپنے صحابہ میں اختیار نہیں فرماتے تھے۔ ویحادثہم، آپ اپنے صحابہ سے گپ شپ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ویداعب کا لفظ ہے لیکن یہ مجھے لام لگتا ہے، ویلاعب ہوگا، ویلاعب صبیانہم، اور آپ وَيُلَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ، اور آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کھیلا کرتے تھے۔ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرِهِ، اور آپ کبھی کبھی محبت سے ان کو گود میں بھی اٹھا لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نہیں میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میری استری خراب ہو جائے گی، میں پروفیسر ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے رسول کی زندگی بہت زیادہ آسان، بڑی نرم ہو زندگی تھی۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمِسْكِينِ، اور اللہ کے رسول آزاد آدمی آپ کو دعوت دیتا، آپ قبول فرماتے، غلام دعوت دیتا، آپ قبول فرماتے، کوئی باندی، نوکرانی باندی لونڈی کوئی آپ کو دعوت دیتی، آپ اس کی دعوت بھی قبول فرماتے، کوئی غریب مسکین دعوت دیتا تو اس کی بھی آپ قبول فرماتے۔ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، برابر کی۔ غلام نے بلایا، جی میں آ جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، آزاد نے بلایا، جی میں آ جاتا ہوں، باندی نے بلایا، جی میں آ جاتا ہوں، مسکین نے بلایا، جی میں آ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کے ہاں، ہمارے ہاں تو بھئی اگر پیسے والا بلاتا ہے تو ہم بڑے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب مسکین کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف بہت زیادہ ہوں، اللہ کے محبوب کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ مصروف ترین ہستی وہ باندیوں اور غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ وَيَعُودُ الْمَرْضَىٰ، اور آپ مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ جاتے۔ فی اقصی المدینہ، مدینے کی انتہا تک، شہر کے آخری کنارے تک، شہر کے آخری کنارے تک آپ مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے۔ وَيَقْبِلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ، اور آپ معذرت کرنے والے کی معذرت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ وَلَمْ يُرَىٰ، اور نہیں دیکھا گیا آپ کو، مادن رجلیہ، کہ آپ اپنے پاؤں کو پھیلا کے بیٹھے ہوں، بینہ صحابی، اپنے صحابہ کے درمیان، آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ حتیٰ یضیق بہما علی احد، کہ ان پاؤں پھیلانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، آپ نے ایسا طرز عمل کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھیں، سامنے والوں کو یا سائیڈ والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، ایسی میرے پیارے رسول نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ جی۔ اس کے بعد آگے عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان استاذنا علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل، ایک آدمی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، ٹھیک ہے، فقال اذن لہ، تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ فبئس ابن العشیرہ، آپ نے فرمایا یہ اپنے خاندان کا برا بیٹا ہے، یا یوں فرمایا او بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا برا بھائی ہے۔ اشارہ تھا کہ آنے والا جو بندہ ہے یہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، بد اخلاق آدمی ہے، طبیعت کڑوی ہے، یہ اشارہ تھا۔ فلما دخل الانا لہ الکلام، جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو اللہ کے پیارے رسول نے اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی۔ فقلت یا رسول اللہ قلت ما قلت، پھر اس نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے کہنا تھا سو کہہ لیا۔ گویا کہ ان الفاظ میں بدتمیزی سی وہ دکھانا چاہ رہا ہے، قلت ما قلت، جو آپ نے کہنا تھا کہہ لیا۔ تو ثم علنت لہ فی القول، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات کر رہے تھے۔ فقال، جب وہ شخص چلا گیا آپ نے فرمایا ای عائشہ، اے عائشہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے من ترکہ، جس کو لوگ چھوڑ دیں، یا یوں الفاظ ہیں او وعدہ الناس، جس کو لوگ چھوڑ دیں، ترکہ وعدہ ایک ہی ترجمہ ہے،
کہ اللہ کے ہاں مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دیں اتقاء فوشی اس کی بد کلامی کی وجہ سے۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑا ہی بدترین ہوتا ہے کہ جس کو لوگ اس وجہ سے اس سے کنارہ کر جائیں کہ وہ بڑا بد اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، میں نے اللہ کے پیارے رسول کی مدینہ منورہ میں 10 سال خدمت کی ہے۔ وانا غلام، اور میں ان زمانے میں بچہ ہوتا تھا۔ لیس کل امری کما یشتہی صاحبی، اور میرا ہر کام میرے صاحب کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ ان اکون علی، کہ میں اس انداز سے کر سکوں، بچپن کی وجہ سے میں ہر کام اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے باوجود ما قال لی افین قطو، اللہ کے پیارے رسول نے مجھے کبھی بھی اف نہیں کہا۔ ما قال لی لما فعلتا، اور کبھی مجھے یوں بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، لما فعلتا یہ کیوں کیا آپ نے، او اللہ فعلتا ھذا، یا یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو تصور کریں غیروں کا بچہ 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتا ہے، آپ اس پورے 10 سال کے عرصے میں آپ نے کبھی اسے اف بھی نہیں کہا، کبھی یہ نہ کہا کہ یہ کیوں کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ میرے نبی کے پیارے پیارے اخلاق تھے جو آج ہماری زندگیوں میں کہیں دور دور بھی دکھائی نہیں دیتی۔ فی منزلہ و مع اہلہ، اللہ کے رسول کا اسوہ، آپ اپنے گھر میں کیسی زندگی تھی آپ کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی کیسی زندگی تھی، ٹھیک ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزلہ بشر من البشر، آپ اپنے گھر کے اندر ایک عام آدمی کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، بشر من البشر، جیسا کہ ایک عام آدمی رہتا ہے۔ کما روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ کان یصف نعلہ، کہ اللہ کے رسول اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، ویخیط ثوبہ، اور آپ اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا خود سی لیتے تھے۔ کما یعمل احدکم فی بیتہ، جیسا کہ تم میں کوئی ہر آدمی اپنے گھر میں یہ سارے کام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری روایت ام عائشہ سے ہی مروی ہے، قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لاہلہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں سے تم سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط، اللہ کے رسول نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، ان اشتہاہ اکلہ، اگر دل چاہتا اچھا لگتا تو آپ اس کو کھا لیتے تھے، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، لیکن اگر وہ آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ اس کو رہنے دیتے تھے، آپ اس کو نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حلمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری، آپ کتنے حوصلہ مند انسان تھے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ برد، اور آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، نجرانی، جو نجران کی بنی ہوئی تھی، نجرانی چادر، غلیظ الحاشیہ، سخت کناروں والی، یعنی چادر کے جو کنارے تھے وہ موٹے سخت کنارے تھے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو ایک دیہاتی آیا سامنے سے، فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، تو اس دیہاتی نے، بدو نے، اللہ کے رسول کی چادر کو زور سے کھینچا، جھٹکا دیا۔ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کی تختی کی طرف دیکھا، یعنی کندھے کا اوپر والا حصہ، صفحہ تختی، عاتق کندھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کی طرف جب دیکھا، کندھے کی تختی پر، یعنی اوپر کی سائڈ دیکھا، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْزَتِهِ، تو اس چادر کو سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے وہاں نشان پڑ چکے تھے، ٹھیک ہے،
آپ کے وہاں نشان پڑ چکے تھے چادر کو سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے۔ ثم قال یا محمد، پھر اس نے کہا اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، مقرر کیجئے میرے لیے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی حکم جاری کریں میرے لیے اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی مال غنیمت میں آپ مجھے بھی حصہ دیں۔ غالباً وہ مال غنیمت کا حقدار نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کو نہیں دی ہوگی، لیکن چونکہ وہ دیہاتی تھا، بدو تھا، آداب نبوت سے ناواقف تھا، تو اس نے یہ والی حرکت کی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھیں، فالتفت الیہ فضحک، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مسکرائے، جبکہ ایسے موقع پر تو منہ پہ اوپر تھپڑ رسید کیا جاتا ہے کہ تم کتنے بدتمیز ہو، چیز مانگنے کے لیے آئے ہو اور اتنی بد اخلاقی کر رہے ہو۔ تو موقع یہ تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مسکرائے۔ ثم امر لہ بالعطاء، پھر آپ نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ اسے مال غنیمت میں سے حصہ دے دو۔ واہ سبحان اللہ، کتنے پیارے اخلاق تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے رحمتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجتہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت کے لیے ہم سے تھوڑا دور چلے گئے۔ فرائنا حمرتن، تو ہم نے ایک فاختہ دیکھی، کبوتری یا فاختہ، معہا فرخانی، اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے۔ فاخذنا فرخیہا، تو ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا، اٹھا لیا۔ فجات الحمرہ، تو وہ کبوتری، وہ فاختہ آئی۔ فجالت تفرش، تو وہ آ کر پھڑ پھڑانے لگی، تفرش پھڑ پھڑانے لگی۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا من فجع هذه بولدها، کہ اس کبوتری کو کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچوں کی وجہ سے، یعنی اس کبوتری کے بچے کس نے اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فاجعہ، تکلیف۔ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے اخلاق تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جی اس کے بعد ہے جی شجاعتہ، اللہ کے نبی کی بہادری، آپ کتنے بہادر تھے، کتنے بریو تھے۔ یقول انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس، کہ اللہ کے پیارے رسول تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، احسن خوبصورت۔ واجود الناس، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اجود سخی جود کے لفظ سے ہے۔ واشجع الناس، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاع، شجاع بہادر۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات مدینہ کے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، فَزِعَ خوف زدہ۔ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، تو لوگ چل پڑے اس آواز کی طرف، کوئی آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگ ڈر گئے تھے۔ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو راستے میں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے۔ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ، کہ آپ لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی طرف جا چکے تھے، سبق جا چکے تھے آپ پہلے ہی، لوگ ابھی بعد میں آ رہے تھے، آپ اس آواز کی طرف جا کے دوبارہ واپس آتے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ ان سے فرما رہے تھے لَن تُرَعُوا لَن تُرَعُوا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، گویا کہ میں سب کچھ دیکھ کے آ چکا ہوں، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ، اور آپ اس وقت گھوڑے کے اوپر تھے، لِأَبِي طلحہ، ابو طلحہ کے گھوڑے پر، اورین، وہ گھوڑا ننگا تھا، یعنی ما علیہ سرج، اس کے اوپر پلان وغیرہ، زین اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی تھی، گویا کہ آپ جلدی سے نکلے تھے کہ گھوڑے کے اوپر آپ نے پلان بھی نہیں رکھا، ننگی پشت پر گھوڑے کی سوار ہو کر آپ فوری طور پر اس آواز کی طرف نکل پڑے جس آواز سے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔
وفی عنقہ ہی السیف، اور آپ کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ فقال، تو حضرت انس فرماتے ہیں لقد وجدتہ بحرا، میں نے اللہ کے نبی کو سمندر پایا، وجدتہ پایا، بحرا سمندر، او یا حضرت انس نے یوں کہا انہ لبحر، کہ اللہ کے نبی واقعتاً سمندر ہیں، واقعی اللہ کے پیارے رسول سمندر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہادر ہیں، بہادری کے سمندر ہیں۔ جی بھائی، اس کے بعد ہے جی تواضع ہو، اللہ کے نبی کی تواضع، عاجزی، انکساری۔ دخل علیہ رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، فاصابتہ من حیبتہ ریدۃ، تو وہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کانپنے لگ گیا، ریدۃ، کانپنے لگ گیا۔ فقال لہ، تو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا ہوّن علیک، اطمینان سے بیٹھو، مطمئن ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ آپ کو ہیبت زدہ کر دوں۔ انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں جو قریش سے تعلق رکھتی ہے۔ تاکل القدید، اور وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ گویا کہ آپ نے یہ آخری والا جملہ اس لیے فرمایا کہ اس کے جسم سے رعب اور ہیبت ختم ہو جائے، وہ مجھے کوئی بڑی سی چیز نہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، اور ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے بیچاری چبا چبا کے کھایا کرتی تھی، تو لہذا مجھ سے آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میلہ الی الیسر، آسانی کی طرف رغبت، میلہ رغبت، الی الیسر، آسانی کی طرف۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما خیر علیہ السلام فی امرین قط الا اختار ایسرہما، کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو معاملوں میں، فی امرین، دو معاملوں میں جب بھی اختیار دیا گیا، خیرہ، اختیار دیا گیا، الا اختار ایسرہما، تو آپ نے ان دونوں میں سے اس کو اختیار کیا جو زیادہ آسان ہوتا تھا، امت کے لیے جو زیادہ آسان ہوتا، آپ اس جہت کو اپنے لیے قبول فرما لیتے۔ ما لم یکن اسمن، شرط ہے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ فإن کان اسمن، اگر وہ گناہ ہوتا، کان ابعد الناس منہ، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس گناہ والی جہت سے دور ہونے والے ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک نے آپ پہ دو چیزیں پیش کی کہ یہ لے لیں یا یہ لے لیں، تو اس میں آپ دیکھتے کہ اس میں میری امت کے لیے اس میں کون سا آسان رہے گا، بہتر رہے گا، تو جو امت کے لیے آسان ہوتا آپ اس جہت کو قبول فرما لیتے تھے تاکہ میری امت کے لیے آسانی رہے۔ عدل ہو، اللہ کے پیارے رسول کا عدل و انصاف۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان قریشن اہمتہم المرأۃ المخصومہ، کہ قریش میں ایک مخزومی عورت تھی باحیثیت، اہمت، باحیثیت، المرأة، عورت، المخزومیہ، مخزومی، قبیلہ قریش کی ایک مخزومی عورت جو کہ صاحب حیثیت یعنی مالدار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، التی سارقت، اس نے چوری کر لی تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، قبیلہ بنو مخزوم سے اس خاتون کا تعلق تھا، قبیلہ بنو مخزوم مالدار قبیلہ تھا۔ فقالو، تو اس عورت کی، گویا کہ یہاں پہ شارٹ ہے حدیث کے الفاظ، پھر اس خاتون کی چوری پکڑی گئی، اس نے کسی کی چوری کی، مقدمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھی اس خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا، فلانے وقت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو قبیلے کے لوگوں میں ہلچل چل گئی کہ بھی اگر اس خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری تو نہ کٹ جائے گی، ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے رسوائی ہے، لہٰذا ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کوئی دوسری صورت اختیار کر لی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ فقالوا من یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا اس معاملے میں اللہ کے رسول سے کون بات کرے گا۔ ومن یشتری علیہ اللہ اسامہ، تو کسی نے کہا کہ یہ بہت جرت کا کام ہے، سوائے حضرت اسامہ کے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں حضرت اسامہ کیوں کر سکیں گے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت اسامہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پیارے تھے، ٹھیک ہے، تو پیارے ہونے کی وجہ سے، لاڈلے ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب ان کی سفارش کو قبول کر لیں،
تو حضرت اسامہ سے کہیں فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت اسامہ نے اللہ کے نبی سے اس بارے میں بات کی کہ یا رسول اللہ، اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ ان سے کوئی پیسے وغیرہ لے کر معاملے کو سلجھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفارش کر دی حضرت اسامہ نے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں آ کے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اتشفع، تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو فی حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں۔ ثم قام فخطب، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما ضل من قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس لیے برباد ہوئے، انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، کہ ان کا جب کوئی امیر آدمی، الشریف کا مطلب یہاں پہ امیر آدمی، ان کا جب کوئی امیر آدمی چوری کرتا ہے ترکوہ، تو اسے وہ سزا نہیں دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ، لیکن جب ان کا کوئی کمزور آدمی چوری کرتا، اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر وہ حد جاری کرتے تھے۔ تو وَأَيْمَ اللَّهُ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی، تو لقطع محمد یدہا، میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔